نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم نظامت دعوت کے یوٹیوب کے آن لائن چینل پر درس عرفان القرآن کی اس علمی مبارک روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ یہ ماہ میلاد النبی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی ہے۔ آج کی اس درس میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور آپ کے نام نامی اور نام پاک یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام رکھا، اس نام کے اندر جو حکمتیں اور برکات ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس پر ہماری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 3 نشستیں ہوں گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین پر نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد رکھا۔ اب یہاں جو بات توجہ طلب ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ نام پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اور جسے بھی حرف لفظ کن کہہ کے عدم سے وجود عطا کیا ہے اس کا نام رکھا۔ اللہ پاک نے لوح کو قلم کو پیدا کیا تو نام رکھا، لکھنے والا قلم۔ جس چیز پہ لکھا جاتا تھا اس کا نام رکھا تو لوح رکھا، تختی۔ جس چیز پر اپنی شان کے لائق جلوہ فروز ہوتا ہے اس کا نام رکھا، وہ پیدا کی تو اس کا نام رکھا کرسی۔ آسمان بنایا تو آسمان نام رکھا، زمین بنائی تو زمین نام رکھا، سورج بنایا تو سورج نام رکھا۔ علی ھذا القیاس جو کچھ اس جہان میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہر ایک شے کا اللہ نے نام رکھا تاکہ وہ چیز پہچانی جائے، تاکہ اس کی پہچان ہو جائے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ نام ہمیشہ وصف پہ دلالت کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ آسمان بلند تھا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے سماء رکھا، علی ھذا القیاس۔ تو ہر نام کا ایک معنی ہوتا ہے اور اس معنی کے مطابق وہ اس ذات میں اثر بھی چھوڑتا ہے۔ اب یہاں جو سمجھنے والی بات ہے کہ نام چونکہ پہچان کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات کا اظہار بھی کرنا چاہا تو اپنے لیے بھی نام رکھا تاکہ وہ بھی پہچانا جائے، اور اپنے لیے نام رکھا اللہ۔ اور پھر ایک نام جب اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو ان کے لیے بھی نام رکھا، اور وہ نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ ساری کائنات کے جتنے نام ہیں، حتیٰ کہ تمام بزرگ فرشتوں کے نام اور تمام بزرگ انبیاء کے نام، اور کائنات کا جو بھی نام لے آئیں اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا۔ کسی شخص کا نام لے آئیں اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا۔ اب حروف کو خاص ترتیب سے جوڑا جائے تو لفظ بنتا ہے، اور اس لفظ کا معنی ہوتا ہے،
اس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، بامانی ہوتا ہے وہ جو نام رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا نام فیاض ہے۔ اب فیاض میں فے، یا، الف اور ذات، ان کو ترتیب سے جوڑیں تو یہ بنتا ہے فیاض۔ اس کا معنی ہے سخی۔ اسی طرح لفظ طاہر ہے، طا، اس کے بعد الف، اس کے بعد ہا اور اس کے بعد را، ان 4 حروف کو ترتیب سے جوڑا تو بنا طاہر۔ اس کا معنی ہے پاکیزہ۔ لفظ جمیل ہے، نام ہوتا ہے، جیم، میم، یا اور لام کو ترتیب سے جوڑا تو یہ بنا جمیل۔ اس کا معنی خوبصورت۔ علی ھذا القیاس، ہر نام کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، لیکن ناظرین آپ دنیا جہان کا کوئی نام لے آئیں، وہ اگر 4 حروف پر مشتمل ہے یا 5 حروف پر مشتمل ہے تو آپ اس کا پہلا حرف ہٹا دیں یا دوسرا پہلے 2 حرف ہٹا دیں تو وہ جو اپنے معنی دے رہا تھا ان سارے حروف کے ترتیب کے ملنے کے بعد اس سے جو معنی قرار پاتا تھا، آپ 1 حرف ہٹائیں گے یا 2 حرف ہٹائیں گے تو وہ نام اپنے وجود اور معنی کو ہی کھو دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا نام لے لے فیاض۔ اب فے ہے، یہ ہے، الف ہے، ذوات ہے، ان 4 حروف کو ملایا ترتیب سے فیاض بنا تو اس نے معنی دیا سخی کو کہتے ہیں۔ اب آپ فے ہٹا دیں تو یاز بے معنی ہو گیا، یعنی اپنی وجود کو ہی کھو بیٹھا، معنی کو کھو بیٹھا۔ لفظ طاہر ہے جو طا، الف، ہا اور را کو ملا کے بنا طاہر۔ اس کا معنی ہے پاکیزہ، پاک۔ آپ تا کو ہٹا دیں تو اگلے 3 حرف اہر بنتا ہے جو بے معنی ہو جاتا ہے، کوئی معنی نہیں ہوتا۔ علی ھذا القیاس، آپ دنیا جہان کا کوئی نام لے آئیں، آپ اس کا 1 یا 2 حرف ہٹا دیں تو وہ نام اپنے وجود کو ہی کھو بیٹھتا ہے۔ مگر قربان جائیں، اللہ رب العزت نے ایک نام اپنی ذات کے لیے رکھا اور ایک نام اپنے محبوب کے ذات کے لیے رکھا۔ یہ دونوں نام یعنی اس میں جلالت اللہ اور اس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت یہ ہے اور ان کی شان یہ ہے اور اللہ کو ان ناموں سے پیار یہ ہے کہ آپ ایک ایک حرف ہٹاتے چلے جائیں تو وہ نام جس ذات کے لیے رکھا گیا ہے وہ اس کی نئی نئی شانوں اور نئی نئی عظمتوں اور نئے نئے اوصاف کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے اور معنی دیتا چلا جاتا ہے۔ اب آئیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو نام اللہ پاک نے رکھا وہ ہے اللہ۔ اب اللہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ اسم جلالت اللہ کا معنی ہے وہ ذات جو لائق عبادت ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے اور جو عبادت کرنے کے لائق ہے، جو پوجے جانے کے لائق ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ مثلا آگ کی بھی عبادت ہوئی مگر آگ لائق عبادت نہیں، سورج کی عبادت ہوئی مگر سورج لائق عبادت نہیں، پتھروں کی عبادت ہوئی مگر پتھر لائق عبادت نہیں، وہ ان کو پوجا گیا۔ مگر اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی عبادت کرنی چاہیے، جو لائق عبادت ہے۔ تو یہ الف لام لام ہا جب آپ نے 4 حروف کو ملا کے اللہ پڑھا تو اس کا معنی ہو گیا وہ ذات جو لائق عبادت ہے۔ اب آئیے الف ہٹا دیں۔ اب جب آپ نے الف ہٹایا تو پیچھے بچا للہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، اس کی ملک کو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ پھر آگے چلیں، اگلا لام ہٹا دیں۔ جب آپ نے اگلا لام ہٹایا تو عربی قاعدے کے مطابق دراصل الف لام الہ پر داخل ہوا تھا،
جب آپ نے لام ہٹایا تو عربی قاعدے کے مطابق الف لام ہٹا تو الہ آ جائے گا۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جائے۔ پھر آپ حلف ہٹا دیں تو لاہو رہ جائے گا، اور لاہو کا معنی ہے، قرآن مجید میں آیا لہو ما فی السماوات والارض، وہ بھی اس کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اسی کے لیے ہے۔ پھر آپ لاہو میں سے بھی لام ہٹا دیں تو پیچھے بچ جاتا ہے ہو۔ سلطان باہو کہتے فرماتے ہیں ہو دیاں ضرباں لائی جا تے جویں من دا یار منائی جا۔ ہو کا معنی کیا؟ ہو صرف وہ، یعنی اس کے سوا کچھ ہے نہیں، صرف وہ۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جے میں تینوں باہر جانا اندر کس نو جانا، جے تینوں اندر جانا پھر مقید جانا، اندر تو ہے باہر تو ہے، سب کچھ تو ہے سب وچ تو ہے، میں بھی تو تے تو بھی تو ہے۔ جب میں بھی تو اور تو بھی تو ہو جائے تو اس کا معنی ہے ہو، صرف وہ اور کچھ نہیں، صرف وہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کا نام نامی اپنی ذات کے لیے نام رکھا تو ہر نام کا آپ نے 4 حروف رکھے اپنے نام میں، ان 4 حروف میں سے پورا بولیں تو اس کا ایک اپنی ذات کی معنی نکلتا ہے، اس کی محبوبیت کا آتا ہے۔ الف ہٹا دیں تو ایک نئی شان آتی ہے، لام ہٹا دیں تو نئی شان آتی ہے، الف ہٹا دیں پھر ایک نئی شان آتی ہے۔ ہر حرف کے بعد آپ نام ہٹاتے جائیں تو اللہ کی نئی شانیں نئی عظمتیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے اسم جلالت، اس کے معنی بیان کیے ہیں اور اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اسم رسالت یعنی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ پاک نے کیا معنی اور کیا معرفت رکھی ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو آباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔